السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ ابلیس باطل کو حق کی صورت میں ظاہر کرتا ہے اور غرور ایک قسم کی نادانی ہے، بے وقوفی ہے، جس کی وجہ سے فاسد عقیدہ صحیح معلوم ہوتا ہے اور ناقص چیز اچھی معلوم ہوتی ہے، اور اس نادانی کا سبب فقط کسی ایسے شبہ کا وجود ہے جس سے یہ بات پیدا ہوئی، اور ابلیس اپنے حق المقدور لوگوں کے پاس آتا ہے اور ان پر قابو پانا چاہتا ہے، اور اس کا غالب ہونا آدمیوں کی عقل و دانش، جہالت اور علم کے موافق کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ جس کے پاس علم زیادہ ہے اور اس پر عمل زیادہ ہے تو شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا، اس پر قابو نہیں پا سکتا، اور اگر کسی کے پاس جہالت زیادہ ہے اور وہ جہالت میں ڈوبا ہوا ہے تو اس پر ابلیس آسانی سے قابو پا لیتا ہے اور اس کو اپنے پنجے میں جکڑ لیتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ انسان کا دل قلعے کی طرح ہے، اور اس قلعے کی ایک چار دیواری ہے، اور اس چار دیواری میں دروازے ہیں اور روشن دان ہیں، اس میں عقل رہتی ہے، اور فرشتے اس قلعے میں آتے جاتے رہتے ہیں، اور قلعے کی ایک طرف پناہ گاہ ہے، اس میں خواہشات اور شیاطین آتے جاتے رہتے ہیں جن کو کوئی نہیں روکتا۔ قلعے والوں اور پناہ گاہ والوں میں لڑائی ہوتی ہے، اور شیاطین قلعے کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پاسبان پہرے دار غافل ہو جائیں یا کسی روشن دان سے آڑ ہٹ جائے، رکاوٹ ہٹ جائے تو قلعے میں گھس پڑیں۔ لہذا پاسبانوں کو چاہیے کہ ان کو قلعے کے جن جن دروازوں کے لیے مقرر کیا ہے ان کی خبر گیری رکھیں اور تمام روشن دانوں کا خیال رکھیں، اور پاسبانی سے ایک لحظہ بھی بے خبر نہ ہو، کیونکہ دشمن موقع کا منتظر ہے اور وہ بے خبر نہیں ہے۔ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت کیا کبھی شیطان سوتا بھی ہے؟ جواب دیا کہ شیطان کو اگر نیند آتی تو ہم لوگوں کو بہت راحت ملتی، پھر وہ قلعہ ذکر خدا سے روشن اور ایمان سے پرنور ہے۔ اس میں ایک جلا کیا ہوا آئینہ ہے جس میں صورتیں نظر آتی ہیں۔ جب شیاطین پناہ گاہ میں بیٹھتے ہیں تو پہلے دھواں کثرت سے کرتے ہیں، جس سے قلعے کی دیواریں سیاہ ہو جاتی ہیں اور آئینہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ یہ دھواں فکر کی ہوا سے زائل ہوتا ہے اور آئینہ پر ذکر الہی تالے کا کام کرتا ہے۔ دشمن کا حملہ کئی طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو قلعہ کے اندر آنے لگتا ہے تو پاسبان اس پر حملہ کرتا ہے، اور کبھی داخل ہو کر چھپ رہتا ہے، اور کبھی پاسبان کی غفلت سے قلعے میں قیام کرتا ہے۔ بسا اوقات دھوئیں کو اڑا دینے والی ہوا ٹھہر جاتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا، اور اکثر اوقات پاسبان اپنی غفلت کی وجہ سے باہر چلا جاتا ہے تو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس سے شیاطین خدمت لیتے ہیں اور وہ ہوائے نفسانی کے موافقت کر کے خوش دلی سے لشکر شیاطین میں رہ جاتا ہے، یعنی وہ پہرے دار بھی اس غفلت کی وجہ سے شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ شر و فساد کا گرو گھنٹال بن جاتا ہے، اس وجہ سے کہ انسان جب غفلت میں آ جاتا ہے اور وہ عبادت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، عبادت میں کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر اس کا یہ حال ہونا ہوتا ہے۔ کسی بزرگ نے کہا، میں نے شیطان کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ میں لوگوں سے ملتا تھا تو ان کو تعلیم دیتا تھا، اب یہ حالت ہے کہ ان سے ملتا ہوں اور خود ان سے تعلیم لیتا ہوں۔
اور اکثر اوقات شیاطین ہوش مند اور عاقل آدمی پر ہجوم کر لیتا ہے اور خواہش نفسانی کو ایک دلہن کی صورت میں اس کی نظروں میں جلوہ گر کرتا ہے۔ وہ شخص اس کو دیکھ کر شیطان کی قید میں پھنس جاتا ہے اور زیادہ قوی، زیادہ طاقتور دشمن جس کی زنجیر میں آدمی جکڑ لیا جاتا ہے۔ جہالت و نادانی اس کی وجہ ہے۔ تک ایمان کی ذرا مومنوں پر رہتی ہے اس وقت تک دشمن کا تیر کارگر نہیں ہوتا۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ شیطان آدمی کے لیے 99 دروازے نیکی کے کھول دیتا ہے، جس سے ایک دروازہ برائی کا مقصود ہوتا ہے۔ عامش نے کہا کہ ایک شخص نے بیان کیا جو جنوں سے باتیں کرتا تھا کہ شیاطین باہم گفتگو کرتے تھے کہ جو لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہیں وہ ہمارے لیے نہایت سخت ہیں، لیکن جو خواہش نفسانی کے بندے ہیں ان کے ساتھ تو ہم کھیلتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی کہ غفلت، نادانی، جہالت میں ڈوبا ہوا انسان شیطانوں کا آسانی سے شکار بن جاتا ہے اور شیاطین اس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور جو شخص عبادت گزار ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، پرہیزگار ہے، اللہ کی طرف رجوع رکھتا ہے، اللہ کو دوست بنا لیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے اور ان کو سینے سے لگا لیتا ہے، تو شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ اگرچہ وہ اس کے دائیں بائیں گھومتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کہیں سے یہ غفلت کرے تو میں اس کے پاس آسانی سے پہنچ جاؤں۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے کہ جب آپ لوگ بیمار ہو جاتے ہو تو آپ کو جو ہم ذکر و اذکار بتاتے ہیں تو آپ لمیٹڈ ہو جاتے ہو، لمیٹڈ آپ کا ذکر ہوتا ہے، یعنی جب تک آپ کی بیماری ہے، جب تک آپ تکلیف میں ہیں تو آپ ذکر کریں گے، جو ہی آپ خوشحالی میں آ جاتے ہیں، آپ خوشحال ہو جاتے ہیں، پرسکون ہو جاتے ہیں، آپ کی زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے تو آپ اس ذکر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، آپ غفلت میں پڑ جاتے ہیں، آپ دنیا کی رعنائیوں میں کھو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شیطان آپ کو پکڑ لیتا ہے اور پھر وہ پہلے سے زیادہ آپ کو تکلیف دیتا ہے۔ جو میں نے ابھی بیان کیا یہ ہے دل کی ایک حالت، دل کی ایک کیفیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر آپ اس کو صاف رکھیں گے، اگر وہ صاف رہے گا تو انسان کا وجود پاک، صاف اور مطہر رہے گا، لیکن اگر وہ خراب ہو جائے تو وہ پورے جسم کو خراب کر دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہمیں شیاطین سے، خواہ وہ انسانی ہو یا وہ جناتی ہوں، ان سے بچائے رکھے، کیونکہ اس وقت جناتی شیطان سے انسانی شیطان زیادہ مضبوط، زیادہ شرارتی اور زیادہ شر پھیلانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔